کل ترلائی اسلام آباد میں جو افسوسناک سانحہ ہوا جمعے کی نماز کے دوران، جب حالت نماز میں تھے بڑی تعداد میں لوگ، تو ایک خودکش حملہ آور نے خود کو اڑا لیا. اور یہ علاقہ ایسا علاقہ نہیں ہے جسے دور افتادہ کہا جائے. سیکیورٹی کے حوالے سے اپنی جگہ پر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں. شہادتیں 33 کے قریب اسپتال ذرائع بتا رہے ہیں اور زخمیوں کی تعداد تو 150 سے زائد بتائی جا رہی ہے. اس کے اوپر مذمتی بیانات آنے کا سلسلہ دنیا بھر سے جاری ہے، یہاں تک کہ انڈیا کی جانب سے بھی، افغانستان کی جانب سے بھی افسوسناک واقعے کی مذمت کی گئی. لیکن پاکستان کی جانب سے جو تفصیلات فراہم کی گئی ہیں، تانے بانے ہمیں ایک بار پھر افغانستان جاتے دکھائی دیتے ہیں. اور ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس واقعے کی ٹائمنگ، پھر جو تفصیلات ابھی تک سامنے آ رہی ہیں، پھر اس مقام کا چناؤ، فرقہ واریت بڑھانے کی بھی ایک سازش، کیا محرکات آپ کے خیال میں اس کے ہو سکتے ہیں بلوچستان انسیڈنٹ کے بعد یہاں؟ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان نے یہ نہیں کیا، اور ذمہ داری بھی لی ہے داعش نے. جی. اور وہ پہلے بھی انہوں نے اس قسم کی چیزیں کی ہیں. اور سو اس لیے ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. ٹائمنگ، ایک طرف تو امریکہ اور ایران کا مسئلہ چل رہا ہے. جی. ایران ایشیا، وہاں افراتفری کے امکان، اگر کوئی اٹیک ہوتی ہے، ایران کو ڈسممبر کرنا. اور داعش کا تو پرانا یہ اینٹی شیعہ پوزیشن تھی. تو اور یہاں بھی اسی چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہاں بھی سنی شیعہ ایشوز کو تیز کیا جائے. جی. سو اسی لیے شیعہ شرائن کو انہوں نے امام بارگاہ کو اٹیک کیا. سو آئی تھنک ایک تو یہ ہے کہ داعش نے انڈیپینڈنٹ فیصلہ کیا ہے. یہ داعش کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ، اسپیشلی انڈیا، کوشش ان کی یہ ہے اور رہی ہے اور رہے گی بھی کہ جہاں جہاں کوئی افراتفری کا امکان ہو سکتا ہے یا کسی کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے ٹو انڈرمائن پاکستان، وہ کریں گے. جی. اور وہ ڈائریکٹ بھی نہیں، انڈائریکٹلی بھی بہت طریقے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک ایک تو یہ کہ یہ ٹائمنگ آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ. اینڈ اس کا تعلق ایران، امریکہ، شیعہ سنی اور کیوس، اور وہ بھی اسلام آباد کے کیپٹل، پاکستان کے کیپٹل میں یہ کرنا تھا کہ میکسیمم اس کی امپیکٹ آئے. سو یہ تو کلیئر ہوگی بات. بات یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں جو ہیں، کیا وہ داعش کے اوپر فوکس کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ اور اب تک جو ہمیں انفارمیشن ہے کہ وہ بیسکلی ٹی ٹی پی پہ فوکس کر رہی ہیں. ایک آدھ اس سے پہلے بھی چائنیز کے اوپر ناردرن ایریاز میں داعش نے اٹیک کی تھی. جی. اب اگر پھر بھی ہماری طرف سے کوئی ایسی پیش قدمی نہیں ہوئی جسے ہمیں پتہ چلے کہ شاید ہمارا فوکس جو ہے وہ ٹی ٹی پی سے ہٹ کے داعش کی طرف آ رہا ہے. مگر ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ کا جو یہاں انٹرسٹ ہے اس ایریا میں، وہ داعش کے اوپر ہے. جی. انہیں وہ داعش سے خطرہ سمجھتے ہیں. تو داعش از گلوبل ریولوشن، اسلامک ریولوشن. تو مجھے اس بات کا سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ آپ امریکہ فوکس کر رہا ہے داعش کے اوپر، تو ہم کیوں نہیں فوکس کر رہے داعش کے اوپر؟ ہم نے کیوں اپنا سارا فوکس ٹی ٹی پی پہ کیا ہوا ہے؟ بیکاز دیکھیے، ایک لیول پہ تو داعش افغانستان میں ہے، مگر داعش اور ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی اے کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں ہو رہے. ان کو رہنے کی اجازت ہے وہاں، اور وہ اٹیکس کر رہے ہیں اکراس پاکستان. انہوں نے اٹیکس رشیا میں بھی کیے ہیں، انہوں نے تاجکستان کے اندر بارڈر کے اوپر بھی کیے ہیں. جی. تو بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے افغانستان میں؟ کیا وجہ ہے کہ امریکہ ان کو اٹیک نہیں کر رہا یا انڈرمائن نہیں کر رہا ہوا ہے CIA؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہم فوکس نہیں کر رہے ہیں داعش کے اوپر؟ تو ایک تو یہ سوال ہے کہ میرا خیال ہے شاید اب اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو کہ ٹی ٹی پی، داعش، ٹی ٹی اے، یہ سب ملے ہوئے ہیں ایٹ سم لیول اور دی ادر. ایک ہی سانپ کے تین منہ ہیں. اور ہر جگہ پہ انڈیا has got its hand in there. بیکاز دیکھیے، یہ ملیٹنسی کو انفلٹریٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے نا، بیکاز مارجنل ڈفرینسز ہیں. اور اگر یہ ایک قسم پہ سمجھوتا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں چھیڑیں گے، آپ اپنے مقصد پورا کریں، ہم اپنا مقصد پورا کرتے ہیں. سو مائی سینس از کہ آور اسٹریٹجی ان افغانستان
میرا خیال ہے امریکہ کے ساتھ مل کے کچھ کوآرڈینیشن کرنی چاہیے اس کے اوپر. کیا ہو رہی ہے مجھے نہیں, میرا خیال ہے ابھی تک تو نہیں ہو رہی. کیا کرنی چاہیے, میرا خیال ہے کرنی چاہیے. اور اسی طریقے کے ساتھ میرا خیال ہے لیوریجنگ کریٹ ہوگی اگینسٹ TTA. مگر یہ بڑی افسوسناک بات ہے اور خطرناک بات بھی ہے کہ پہلے تو ہم سب سمجھتے تھے کہ TTP کا مسئلہ ہے جی, مگر اب تو کلیئرلی یہ ہے کہ داعش بھی پہنچ سکتی ہے ہر جگہ پہ. اور یہ ایک لونر جس کے بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک شخص ہے, یہ گیا اور افغانستان میں اس کی ٹریننگ ہوئی, پھر وہاں سے آیا, اور انہوں نے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے 3-4 سپورٹرز ہیں یا گروپ ہے یا اکمپلسز ہیں, ان کو بھی پکڑ لیا ہے اینڈ سو آن. تو مجھے اس بات کی حیرت ہوتی ہے کہ ایک اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے, اس کے ودن 24 آورز آپ پکڑ لیتے ہیں جا کے لوگوں کو. تو کیا بات ہے, اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کی اتنی مانیٹرنگ نہیں ہے, آپ کی CTD اور آپ کی جو باقی ایجنسیاں ہیں, کہ آپ کو پتہ ہو کہ ایسی کوئی چیز ہونے جا رہی ہے تو آپ اس کو روکیں؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرتے ہیں. ٹیررسٹ کے خلاف ہو رہے ہیں, یا وہ لوگ جو کہ TTP کے ہیں, جو کہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے علاقوں میں. تو دیٹ از دا پرابلم. سو میرا خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو سی کہ واٹ وی کین ڈو اباؤٹ دس. اس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد پہ ایک بار پھر زور دیا جا رہا ہے, کیونکہ اس میں اس طرح کے عناصر کی حوصلہ شکنی بھی کرنا تھی جو کہ فرقہ وارانہ جو خلفشار ہے اس کو بڑھاوا دیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی انسائٹمنٹ دیکھنے میں آئی, جس میں اس طرح کے سینٹیمنٹ کو ابھارنے کی کوشش کی گئی. تو پولیٹیکل فورسز اوور آل ان کا اس سلسلے میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا مجلس وحدت المسلمین, ان کے رہنما آئے, انہوں نے افسوس کا اظہار کیا, وزٹ کیا زخمیوں کو, اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی مذمت کی گئی. تو پولیٹیکل فورسز کا اکٹھا ہونا اس معاملے پر کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے, پولیٹیکل فورسز تو اکٹھی نہیں ہو رہی نا. KP کے اندر جہاں سے یہ سب چیزیں آ رہی ہیں, راستہ تو وہی ہے. جی, تو اب اگر ایسی بات ہے تو PTI تو جھگڑے ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہاں آن دا کویسچن آف کہ جی کس علاقے میں آپریشنز ہوں گے نہیں ہوں گے, اور وہاں کیا اسٹریٹجی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کرٹیکل ایریا KP ہے, اور KP کے اندر PTI نہیں سپورٹ کر رہی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو. اسٹیبلشمنٹ کی جو بھی پالیسی ہے, مطلب آپس میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ تو ہو کہ KP کی گورنمنٹ کس طریقے سے ہیلپ کرے گی یا نہیں کرے گی. اچھا, ایک پروونشل گورنمنٹ جو کہ راستہ بنی ہوئی ہے فار دیز ٹیررسٹ, وہ کوآپریشن ہی نہیں ہو رہی ود دی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ. اور ہمیں ہر روز ہی پتہ چلتا ہے کہ جی میٹنگ ہوئی ہے, نہیں ہوا, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کی پالیسی غلط ہے, آپ لوگوں کو اپروو کر رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ہم کرنے نہیں دیں گے, کوئی جرگہ بیٹھ رہا ہے. آپ آپس کے انٹرنل معاملے جو ہیں وہ نہیں طے پا رہے ہیں, اور ادھر سے باہر سے لوگ آ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو دس از ناٹ گڈ. آئی تھنک اس کے اوپر فوکس کر کے PTI کو تو کم از کم احساس ہونا چاہیے کہ یو نو دیز آر نیشنل ایشوز. مگر میرا خیال ہے وہی ایشو ہے کہ PTI موڈ میں نہیں ہے کوئی بات سننے کو. ان کا جو مین فنڈامنٹل ڈیمانڈ ہے از اباؤٹ عمران خان. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ, میں تمہیں ایک بات بتاؤں, کیا PTI کا فنڈامنٹل ایشو ہے عمران خان. اور اگر عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا اور ان کے خلاف کیسز ہی ختم کیے جاتے, اور اس کے بعد ظاہر ہے جو عمران خان ڈیمانڈ کرے گا وہ نہیں پورا ہوتا, جو کہ وہ کہے گا جی نکالو ان سب کو, الیکشن کراؤ, میں آنا چاہتا ہوں, تو سارا داؤ پہ لگا دیا. اسی طریقے کے ساتھ آئی تھنک اور بھی ہمارے ایشوز چل رہے ہیں کہ اگر یہ کام نہیں ہوتا تو پھر اور کوئی کام نہیں ہوگا. فار ایگزامپل, آپ افغانستان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہیں آف اینی نیچر جس کے ساتھ یہ ریزولوشنز ہوں. انڈیا کے ساتھ کچھ نہیں ہے, بلوچوں کے ساتھ کچھ نہیں ہے. ہر جگہ پہ ایک ڈیڈ لاک ہوا ہوا ہے. ملٹری ایکشن اگینسٹ بلوچ, بٹ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ آپ کوئی ایسی قدم اٹھا رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کوئی سیاسی حل ڈھونڈیں اس کا, یا کم از کم کوئی سیاست تو آگے بڑھے, سیاست کے ساتھ نیگوسیشنز کہیں ہوں, کچھ تو ہمیں نظر آئے ایکسیپٹ فار اے ملٹری آپریشن. اسی طریقے کے ساتھ انڈیا کے ساتھ سارا کچھ بند ہے. آپ کسی قسم کی پیش قدمی نہیں ہو رہی ہے ٹو اچھا جی آپ یہ نہ کریں, ہم یہ نہیں کرتے, یہ نہ کریں, یہ چیزیں چلتی ہیں نا, بالکل نہیں, بند ہے. یو آر ان اے اسٹیٹ آف وار. تو اگر آپ اف یو آر ان اے اسٹیٹ آف وار ود انڈیا اینڈ یو آر ان اے اسٹیٹ آف وار ود افغانستان اینڈ یو آر ان اے اسٹیٹ آف وار ود بلوچستان, اور اس کے لیے آپ صرف ملٹری سولوشنز ڈھونڈ رہے ہیں, تو وہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا کہ ملٹری سولوشنز حل نہیں ہو رہے نا مسئلے.
کیا آپ کا خیال ہے وہ ٹیررزم کم ہو گئی ہے؟ ہمیں ہر روز بتایا جاتا ہے کہ جی اتنے لوگ مار دیے ان کے، اتنے لوگ مار دیے، اور پھر بھی وہ آ رہے ہیں.